اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. درود گرامی، اسلام اور مسلمان کے موضوع پر مسلسل گفتگو جاری ہے. یہاں سے رات میں نے گفتگو کو شروع کیا تھا، وہیں سے ابتدا کر رہا ہوں. میں نے مثال دی تھی کہ اسلام جو ہے اسلامی معاشرہ، اسلامی معاشرے میں سب سے زیادہ جو ہے جس طرح موجودہ زمانے میں کینسر ہے، تو اس میں جو عضو ہوتا ہے اس کو ڈاکٹر کاٹ دیتا، جڑ سے کاٹ دیتا تاکہ پھر یہ مرض آگے نہ بڑھے. اور رات میں مثال دیا تھا شہد کی مکھی کا. تو رپیٹ ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا تھا کہ اللہ نے شاسنا و اوہا رب پہلے نحل، اور ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. توجہ، آخری جملہ کیا تھا؟ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس. اس مکھی کے پیٹ میں سے ایک پانی نکلتا ہے. توجہ، پانی نکلتا ہے اور اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں اور اس میں انسانوں کے لیے شفا ہے. میں نے کیا کیونکہ وحی تھی، اسی لیے جہاں وحی ہوتی ہے وہاں عیب نہیں ہوتا. نہیں، میں نہیں سمجھا سکا. میں نے کیا ہو سکتا ہے کہ کسی شہد میں کوئی ایسی چیز ہو کہ بھائی یہ شہد جو ہے یہ جو ہے یہاں جو ہے یہ شفا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اگر اس کو کھاؤ گے تو بیمار ہو جاؤ گے. یعنی ہو سکتا ہے نکلی تو وہ پیٹ سے ہے، پانی پیٹ سے نکلا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے کوئی ایسی چیز ہو، مکھی نے کوئی ایسی چیز کھائی ہو جس سے انسان مر جائے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کیونکہ جہاں وہی ہوتا ہے وہاں وہ چیز عیب سے پاک ہوتی ہے. تقریر میری یہاں سے شروع ہو گئی. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے اب کیا کہ آپ کو جس شہد کی مکھی پر وہی آتی ہے وہاں تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آتا. کیا چاہ رہا ہوں، تقریر میری شروع ہو گئی. اور کیونکہ نوجوانوں میں ہر جگہ سے رکے آئے ہیں تو آج میں آپ سے ایک خاص گفتگو کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ میں ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ یہ کہتے رہتے ہیں اور کہتے رہیں گے اپنے پرائے، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یعنی افسوس ہے کہ کوئی میرے سامنے بھی نہیں آتا، مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کرتا کہ سب سے پہلے میں اس کی تعلیم دیکھوں کہ آپ کیا پڑھے لکھے ہو. کوئی سا اور نہ آئے گا، یہ میں آپ کو بتاؤں، کوئی نہیں آئے گا. بھائی عبداللہ کی جو ہے نا وہ آل محمد کا شان بہت بڑھاتا ہے، یعنی غلو کرتا ہے. پہلے تو محمد آل محمد کے مقام کی تو حد بتا، محمد آل محمد کے مقام کی تو حد بتا. آئیے میرے دوستوں، میں نے تو کوئی حدیث نہیں پڑھی، اپنا جملہ کوئی نہیں کہا، یہ قرآن ہے.
تو آج کی تقریر میں نے کہا یہ اگر تو نے مان لیا کہ ایک شہد کی مکھی ہے، وہاں اگر اللہ وہی کرتا ہے تو تجھے اس مکھی میں، اس کے نظام میں تمہیں عیب نظر نہیں آتا، تو تم نے وہی کی مانی جبرئی لے لی، تو جس کا جبرئی غلام ہو، جس کا جبرئی جو ہے وہ درزی ہو، سمجھ جا رہا ہوں آپ کی گفتگو میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں میرے دوست، میرے بزرگوں، آئیے آج ابتدا سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، خدا نہ کرے خاتم بتاؤں آج میں اگر یہی کہا تو پھر وہی لوگ مجھے کہیں گے دیکھا ہم نے کہا تھا آج اگر میں یہاں سیما بارگاہ میں کہہ دوں کہ جناب آدم رسول سے افضل ہے، ٹائم گزر کتنا ہی گزر جائے تو گھبرانا نہیں، کیونکہ یہ 10 دن ایسے گزر جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ آج کے بس 2 راتیں رہ گئی ہیں، میں نے عرض کیا آج اگر میں اسلام آباد میں یہ کہہ دوں کہ جناب آدم رسول سے افضل، کلام دار میں آ جائے گا، مدرسے میں چرچے ہوں گے، دیکھا کہاں اللہ کا محبوب وہ کہاں آدم، اس لیے عبدالحکیم نے کہہ دیا کہ جناب آدم جو ہے وہ رسول سے افضل ہے۔ میں نے عرض کیا میرے دوست میرے بزرگ سے تو نے کہا تھا کہ وہ کرتا ہے، اب آئیے یہ تو دل سے کہتا ہے کہ رسول آدم سے افضل ہے یا زبان سے؟ تمام مسلمان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دل سے کہتا ہے یا زبان سے کہتا ہے کہ آدم رسول سے افضل ہے؟ تو اگر آدم کو رسول سے افضل مانتا ہے یا رسول کو آدم سے افضل مانتا ہے تو آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ بنا یہ الفاظ ہیں سورت صاد کے، اور سورت صاد میں ارشاد ہو رہا ہے اس کا رب الملائکۃ انی خالق بشر من طین۔ میرے حبیب یاد کا اس وقت ہو جب تیرے پروردگار نے ملائکہ کو کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر کا خالق ہوں، فإذا سبیتہ ونفخت فی روحی فقل لہ ساجدین، اور جب میں اس میں اپنی تھوڑی سی روح ڈالوں، جب میں اس میں اپنی تھوڑی سی روح ڈالوں تو پھر سب کے سب اس کو سجدہ کرنا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین۔ پھر اللہ نے جب اس میں روح ڈالی تو سب نے پہلے تو ملائکہ ہو جمع، پھر الف جو ہے، پھر کلھم، پھر اجمعون، یعنی سب نے آدم کو سجدہ کیا، ملائکہ میں سے ایک بھی نہیں رہا جس نے آدم کو سجدہ نہ کیا ہو، الا ابلیس، ابلیس کے سوا استکبر، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ پرانے کافروں میں سے ایک کافر تھا۔ پہلے تو اللہ نے یہ پہلے ماضی استعمال کیوں کیا، کہاں نے کیوں کہا؟ تو پرانے کافروں میں سے ایک کافر تھا، پرانے کافروں میں سے ایک کافر تھا۔ اللہ نے ماضی کا پہلے اسی لیے استعمال کیا کہ عبدالحکیم کل کہیں یہ نہ مسلمان کہیں جس طرح میرے رسول کے لیے کہتے ہیں رسول کے علم غیب نہیں تھا، رسول کے علم غیب نہیں تھا، تو میرے لیے کہتے کہ اللہ کو علم غیب نہیں تھا۔ اگر اللہ کو علم غیب ہوتا تو پھر اللہ کو یہ نہیں بتا تھا کہ آدم کو سجدہ نہیں کرے گا، اس کو ملائکہ کا استاد کیوں بنایا؟ تو اللہ نے کہا مجھے پتا تھا کہ یہ پرانے کافروں میں سے، مجھے پتا تمام ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا۔ میں نے کہا کلھم کہا، اجمعون کہا، یعنی ملائکہ میں سے کوئی ایسا ملائک نہیں جس نے آدم کو سجدہ نہ کیا ہو۔ آئیے پہلے تو دیکھیں کہ یہ ملائک ہیں کیا، مقام ملائک دیکھیں، پھر پتا چلے گا
بھائی جب سجدے کرنے والوں کا مقام معلوم ہو جائے تو پھر تو مسجود کا مقام پتا چلے گا نا. تو اللہ ہمیں ارشاد فرمایا سورۃ الحدید اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا. اللہ نے فرمایا تو اللہ نے ملائکہ میں سے کچھ ملائکوں کو مصطفیٰ بنایا ہے. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا. اللہ نے ملائکہ میں سے کچھ ملائکوں کو مصطفیٰ بنایا ہے. اب تمام مسلمان بھائیوں نے 4 ملائکہ کا نام لیا کہ یہ مصطفیٰ ہے. جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، یہ 4 ملائکہ مصطفیٰ ہے. اب یہ 4 ملائکہ مصطفیٰ انہوں نے بھی آدم کو سجدہ کیا اللہ کے مصطفیٰ بندوں نے. جاتا رہا ہے اللہ کے مصطفیٰ بندوں نے آدم کو سجدہ کیا. باقی اور ملائکہ ہیں تو اللہ نے سورۃ صافات میں ارشاد فرمایا وما منا الا لہ مقام معلوم. تمام ملائکہ کے مقام کو اللہ نے معین کر رکھا ہے. یعنی وہ آتے ہی معصوم، آتے ہی عالم، ایک لمحے کے لیے نہ یہ جاہل رہے ہیں نہ یہ غیر معصوم. ملائکہ آتے ہی معصوم، آتے ہی عالم. گھبرا کی گئے میرے دوست میرے قریبی تھے ہو، یعنی میں تو وہاں کہ مجھے پتا ہے تم مجھے جاتا مزہ آتا ہے. آپ اسلام آباد میں رہ کر سارے پڑھے لکھے حضرات موجود ہے. میں نے عرض کیا اب یہ پہلے جو اتنی آئے تو بڑی نتیجہ یہ نکلا کہ آدم کو سجدہ کیا ملائکہ نے. کون ملائک؟ جس میں 4 ہیں مصطفیٰ. تمہارے کہنے کے مطابق 4 ہیں مصطفیٰ اور باقی تمام ملائکہ کے اللہ نے مقام کو معین کر رکھا ہے. یعنی آتے ہی معصوم، آتے ہی عالم، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ وہ غیر معصوم رہے نہ وہ جاہل رہے. پتا چلا آدم کو انہوں نے سجدہ کیا مصطفیٰ ملائکہ نے. ان ملائکہ نے جو آتے ہی معصوم، جو آتے ہی عالم. اب میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تمام ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا تھا اس وقت آدم کیا تھے؟ عالم تھے یا نہیں؟ معصوم تھے یا نہیں؟ نہیں بھائی مجھے مزہ نہیں آ رہا باہر سمجھے میں کہنا چاہتا ہوں. میں اسلام آباد میں پڑھا ہوں میرے دوست آپ کر مجھ سے بات کریں. میں نے کیا کہتے ہیں کہ جس وقت تمام ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا تھا اس وقت آدم کیا تھے؟ عالم تھے یا نہیں؟ اگر عالم نہیں ہے تو پھر اللہ عادل نہیں. سارے بات کر مجھ سے میری دوست کسی کے ساتھ میں دیکھو میں آگے بیٹھنے میں لگا میں اس ممبر کے بعد بڑا دلچسپ ہوں. یہ تو بتانے میں 2 سال کی طرح برداشت کیا ہے. میں نے کیا کہ تمام ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا. جن ملائکوں میں 4 مصطفیٰ ہیں وہ جبرائیل ہے جو سید الملائکہ ہیں. ملائکہ کے سردار نے بھی آدم کو سجدہ کیا. تو میں کہتا ہوں میرا سوال یہ ہے اپنے بڑاؤں سے اور اگر جواب دے دیں مجھے سمندر کی قسم میں چلی چلا جاؤں گا واپس کراچی. مجھے سمندر کی طرف چلا جاؤں گا میں کراچی. میں دیکھوں کہ تمہارا علم کیا ہے کہ جب ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا تھا اس وقت آدم کیا تھے؟ عالم تھے یا نہیں؟ معصوم تھے یا نہیں؟ اگر معصوم نہیں تھے عالم نہیں تھے تو پھر یہ اللہ کا ظلم ہے کہ اللہ نے افضلوں کو سجدہ کروایا مفضول سے.
اللہ نے مخصوص کو سجدہ کروایا افضل سے، یعنی اگر آدم عالم بھی نہیں ہے، موصوف بھی نہیں ہے، تو پھر آدم بن گیا مخصوص، ملائکہ بن گئے افضل، یعنی اللہ نے مخصوص کو سجدہ کروایا افضل ملائکہ سے، اللہ نے غیر موصوف کو سجدہ کروایا موصولی سے، اللہ نے غیر عالم کو سجدہ کروایا عالمی سے۔ میں تو شیطان سچا تھا کہنا خیر ملی میں سے بہتر ہے، کیا ہے ابھی کیا ہے؟ ابھی اگر میں نے کہا کہ آدم رسول سے افضل تو اخبار میں دے دیا، اسی لیے ہوں گے کہ عبدالحکیم دیکھا تو کیا تھا، عبدالحکیم کافر ہے نکالو عبدالحکیم کو اسلام آباد سے، کس نے مدرا کو اٹھا کیا، کس نے کہا ہے کہ آدم رسول سے افضل، تو پھر مانو جب میں کہتا ہوں کہ مانو مانو رسول کو افضل مانو، کس طرح مانو کس طرح مانو؟ کیا خیال ہے آدم کے لیے کہ جب ملائکہ نے سجدہ کیا تھا تو آدم موصول تھے یا نہیں، عالم تھے یا نہیں؟ ماننا پڑے گا ورنہ پھر اللہ کا عدل چلا جائے گا، اور جو اللہ کو عادل نہ مانے وہ شیطان ہے۔ جو اللہ کو عادل نہ مانے وہ شیطان ہے۔ تو مانو گے ضرور مانو گے کہ آدم آتے ہی عالم، آدم آتے ہی موصول۔ تو پھر ذرا سے دن کتابوں کو اگر تمہیں بھی کتابیں نہ لکھتے تو غیر کو دشمن کو آج موقع نہ ملتا، اگر تمہیں بھی کتابیں نہ لکھتے تو آج دشمن بکواس نہ کرتا، اخبار میں اسٹیٹمنٹ نہ آتی۔ ارے اگر آدم آتے ہی عالم ہے، آدم آتے ہی موصول ہے، تو اگر رسول کو افضل مانتے ہو تو پھر حیا کرو کہ جب نبوت کی پہلی نیند کا یہ مقام ہے تو جو کام کو حسین پر پہنچا ہے۔ رسول کے لیے لکھتے ہو، اس رسول کے لیے لکھتے ہو کہ کچھ رسول کے لیے لکھتے ہو کہ کچھ ایسا ٹائم تھا جو رسول کے پاس علم نہ تھا، کچھ ایسا ٹائم تھا جو رسول کے پاس ایمان نہ تھا۔ پہلے تو آدم کے لیے فیصلہ کر کہ کتنا ٹائم آدم کے پاس ایمان نہ تھا۔ جب آدم آتے ہی عالم ہے، آتے ہی موصول ہے، تب رسول کے پاس ہونا چاہیے، رسول کے پاس ہونا چاہیے۔ اور جبرائیل ہے کیا؟ مصطفیٰ، مصطفیٰ جبرائیل ہے کیا؟ مصطفیٰ۔ میکائیل ہے کیا؟ مصطفیٰ۔ سارے مصطفیٰ۔ اور اللہ نے جناب مریم کو کہا کیا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، مریم بھی مصطفیٰ۔ اور مجھے کیا پتا کہ مصطفیٰ کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ نے سورۃ النمل میں ارشاد فرمایا قل الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور میرا سلام ہو ان بندوں پر جن کو میں نے مصطفیٰ بنایا ہے۔ پتا چلا جو مصطفیٰ ہوگا وہ علیہ السلام ہوگا۔ آؤ مسلمان ہو، آؤ مسلمان ہو، جبرائیل آدم کو سجدہ کیا ہے، کبھی ٹی وی پر تو کہو کہ جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ نے ٹی وی پر کہو نا، ٹی وی پر کہو جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ نے، میکائیل رضی اللہ تعالیٰ نے، اسرافیل رضی اللہ تعالیٰ نے، مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیوں نہیں کہتے؟ ارے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، تو پھر حیا نہیں آتی؟ ارے جو جبرائیل حسین کا فرد بھی ہے، ارے جنت کیا ہے؟ جو چور ہے اس کو کیا ضرورت ہوگی کہ کسی سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرے؟ ارے جو
جو جبرائیل حسین کا دردی ہے، علی کا شاگرد ہے، وہ تو علیہ السلام ہے، اور جو جبرائیل کے مخدوم ہے ان کو تم لوگ اللہ تعالیٰ نہیں کہتے. گھبراتے نہیں ہے میرے دوستوں. آئیے 5 سورتوں کی 5 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. گھبراتے نہیں ہے 5. میں نے کیا جہاں وہی ہوتی ہے وہاں عیب نہیں ہوتا، جہاں وہی ہوتی ہے وہاں عیب نہیں ہوتا. شہد کی مکھی کو مان لیا، ارے شہد کی مکھی کیا، ارے تو بخاری شریف میں بھی ہے، میرے مسلمان بھائیوں نے بھی لکھا. ایک مجھے مخلوق ہے تو اللہ کا خالق ہے، لیکن بڑی غلطی مخلوق ہے اور وہ ہے مکھی. شہد کی مکھی نہیں، یہ مکھی. لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہونا چاہتا ہے کہ میرے جان سے نکل جائے. کسی نے دل کرے محمد علی محمد ذمہ داری سے صاف کرنا چاہتا ہے کہ ایک بڑی تکلیف پیش ہو رہی ہے. کسی نے ہمارے چھٹے امام سے پوچھا، کسی نے ہمارے کسی نے ہمارے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا یہ شہد کی مچھلیاں تو ہر پھل کا رسول پوچھتی ہے، ہر پھل کا پوچھتی ہے، کوئی کڑوا ہوتا ہے، کوئی میٹھا ہوتا ہے، پھر یہ شہد جتنی ہے وہ میٹھی کیوں ہے؟ امام نے ہنس کر جواب دیا جب یہ رس چوستی ہے تو رس چوسنے سے پہلے ہم پر دور ہے. پہلے ہم پر ضرور پڑتی ہے. کیا مقام ہے جلوس کا کہ شہر کو بھی شہد بنا دیتا. پوری سمجھ جاتا ہے حال. میں ایسا یہ اس مکھی کو تو چھوڑو، اس مکھی کو تو چھوڑو، یہ مکھی کائنات میں واحد مخلوق ہے جو بغیر کرائے کے ہوائی جہاز میں سفر کرتی ہے. یہاں سے چلے جائے جرمنی، پاکستان کی مکھی اور یہاں جرمنی پہنچتی ہے. لیکن کیا عجیب ہے اس کا بھی حال، عجیب ہے اس کا بھی حال. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول کو کہا یا رسول اللہ کبھی کبھی ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. رسول نے کہا کل دعوت ہے، سب آنا سارے آنا کا کھانا لگ گیا. ہم جو دیکھے تو کہا یہ مکھی اتنی گندی کہ کبھی ہماری ناک پر، کبھی کان پر، کبھی ناک پر، کبھی ہونٹوں پر، اور ہم ابھی لقمہ جو ہیں کہ لقمہ پر بیٹھے. مکھی نے ہمیں بڑا تنگ کیا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ مکھی کبھی ہماری آنکھ پر، کبھی ناک پر، کبھی کان پر. تو کام ہم نے پھر رسول کو دیکھا کہ یہ مکھیاں رسول پر دیتی ہیں. جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، ہم نے جب رسول کو دیکھا تو نہ رسول کے جسم پر مکھی بیٹھی تھی، نہ اس کے کھانے پر بیٹھی تھی. تو کیا ہم نے ہاتھ جوڑ کر رسول کو کیا یا رسول اللہ مکھی نے ہمیں بڑا تنگ کیا ہے، کبھی ہمارے ناک پر بیٹھی ہے، کبھی کان پر بیٹھی ہے، یا رسول اللہ کبھی ہمارے کھانے پر بیٹھی ہے، آپ کے نہ کھانے پر بیٹھی ہے نہ جسم پر بیٹھی ہے. تو رسول نے ہنس کر جواب دیا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں. اگر یہی نظارہ ہے اگر نہ ہو تو میں پھانسی کے قابل. آج پتا چلا مکھی ہے گندی مخلوق، اس کو بھی یہ پتا ہے کہ رسول تم جیسا نہیں. ارے مکھی کو پتا ہے کہ رسول تم جیسا نہیں، اور ملا کو آج تک پتا نہیں چلا. میں نے 5
جانا چاہتا ہوں، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے گھبرائے نہیں۔ دیکھیں ایک لفظ ہے جو معنی میں استعمال ہوا ہے، قرآن حکیم، گھبراتے نہیں فائنل کا بھائی یہ دو اور آتے ہیں، آپ گھبرائے نہیں، آپ کی محبت کی وجہ سے میں محنت کر رہا ہوں۔ ایک لفظ ہے عبد، عبد ہوں، عبد، عبد ہوں، لفظ ایک ہے لیکن کتنا جب لفظ عبد آیا ہے، جس طرح جناب عیسیٰ نے کہا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا عبد ہوں، تو عبد کی معنی ہے طالب، یہاں عیسیٰ طالب ہے، اللہ مطلوب ہے، طالب کی معنی ہے چاہنے والا، مطلوب کی معنی ہے جو کسی اور کو چاہے یا جس کو کوئی اور چاہے، جس کو کوئی اور چاہے، چاہنے والا طالب اور جس کو کوئی اور چاہے وہ مطلوب۔ تو آپ پورے قرآن میں دیکھیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء طالب ہیں، اللہ مطلوب ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء طالب ہیں، اللہ مطلوب ہے۔ لیکن میں 5 سورتوں کی 5 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں جس میں اللہ طالب ہے اور رسول مطلوب ہے۔ تمہیں نعرہ حیدری ہے، گھبرانے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء طالب ہیں، اللہ مطلوب ہے، اور یہاں اللہ طالب ہے اور رسول مطلوب ہے۔ میں حیران ہوں کہ 5 سورتیں، 5 سورتیں مکی مدنی نہیں۔ میں جب جملہ کہوں تو آپ سمجھ لینا اس میں کوئی نقطہ ہے۔ 5 سورتیں، 5 آیتیں، 5 سورتیں مکی، ان میں اللہ نے رسول کو عبد کہا، عبد میرا عبد، میرا میرا میرا۔ ارے مزہ تو میرے میں ہے، جب کوئی میرا بن جائے، میرے سامنے بیٹھنے والے، جب کوئی اپنا بن جائے، یہ اپنایت نہیں کتنا لطف ہے، میرا 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 میرے دیکھ رہا ہوں ہر ایک کے چہرے پر میری نظر ہے۔ میں نے کہا 5 مرتبہ اللہ نے عبد ہوں، لیکن ہر سے جار کی وجہ سے آیا عبد ہی، اصل میں عبد ہی تھا، ہر سے جار کی وجہ سے عبد ہی۔ اب اللہ نے سورت فرقان میں ساتھ فرمایا، سورت فرقان مکی سورت ہے، ارشاد تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بات برکت ہے اللہ کی بات جس نے اپنے عبد پر اپنے عبد پر فرقان کو نازل کیا، اور وہ اس کا عبد عالمین کا ہادی۔ ایسے نہیں، ایسے تھوڑے اللہ کا کلام ہے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، الفاظ کیا ہے، پھر میں سوال کروں گا، بڑا سوال کروں گا۔ میں لے کر سارے پڑھے لکھے موجود ہے، کیپیٹل سٹی ہے، دور دور کا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بات ہے اللہ کی بات، بات برکت ہے اللہ کی بات جس میں اپنی 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 عبد پر فرقان کو نازل کیا، اور وہ اس کا عبد عالمین کا حاضر۔ پھر اللہ نے سورت میں گھبراتے نہیں، میں لڑکا سے ہاں ہی کرے، میں سچ میں جاؤں۔ پھر اللہ نے ساتھ فرمایا سورت الحدید میں، والذی انزل علی عبدہ، والذی انزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ آپ پاک
ہے اللہ کی ذات جس نے اپنے عبد پر واضح آیت نازل کی تاکہ اس کا عبد تمہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آئے. سورت الحدید مکی سورت. پھر ساتھ ہوا سورت النجم. ثم دنا فتدلى فقال قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. اللہ نے تعریف کر کے پھر کہا کہ میرا حبیب جب قاب قوسین پر پہنچا تو میں نے اپنے عبد پر وحی کی جو مجھے کرنی تھی. میں چاہتا رہا ہوں یہی جہاں وہی ہے وہاں عیب نہیں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں گھبرا تو نہیں ہے. کتنی آیتیں ہو گئی؟ سورت فرقان، سورت الحدید، سورت نجم، تینوں مکی صورتیں. اور پھر ساتھ ہو رہا ہے سورت کاف. سورت کاف مکی صورت ہے، عجیب آیت ہے. پھر ساتھ ہو رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنے عبد پر کتاب کو نازل کیا. اور اللہ نے فرمایا میرا وہ عبد ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے. سر نمبر کے قریب کر بنا باہر کھڑی ہے. آپ کو اسی لیے بدل نہیں کہا ممبر کے قریب آ کر سر کو ہلائی. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے عبد پر کتاب کو نازل کیا جس میں کوئی عیب نہیں. نہیں ہے میرے دوستوں. کتنی آیتیں ہو گئی؟ 4. ابھی 5 میں کہنا چاہتا ہوں. اور یہ سورت ہے سورت بنی اسرائیل مکی سورت. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پاک ہے اللہ کی ذات، بابرکت ہے اللہ کی ذات جو اپنے عبد کو رات رات لے گیا. میرے دوستوں 5 مرتبہ عبد ہوں میرا میرے دوستوں ہٹا رہا ہوں میرا عبد. اللہ نے 5 صورتوں میں 5 آیتوں میں تعریف کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ کب کہیں اپنے عبد کی تعریف کی ہے؟ نہیں، تعریف اپنی کی ہے. تبارک الذی هو الذی الحمدللہ الذی سبحان الذی. تعریف اپنی کی ہے کہ میں اللہ تعریف کے لائق ہوں. تعریف کے لائق ہوں. میرا یہ بندہ ایسا ہے. میں اللہ تعریف کے لائق ہوں، میں اللہ حمد کے لائق ہوں. اس لیے ہم سے لائق ہوں کہ میرا ایسا بندہ ہے جس پر قرآن آیا. میرا ایسا بندہ ہے جو تم مسلمان سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتا ہے. میرا ایسا بندہ ہے جو کام کو صحیح کرایا. میرا ایسا بندہ ہے جو بے عیب ہے. میرا ایسا بندہ ہے جس کو میں لے کر گیا. تعریف اپنی کی اور دلیل بنایا رسول کو. ایسے نہیں حقیقت یہ ہے میں سامعین کا قصور نہیں ہے، قصور پلیس کا ہے.
یعنی مجموعہ جو ہے 4-5 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے، یہاں وہاں باہر، یہی سب سے بڑا سبب ہے۔ تو آج جو میرے باہر سامنے بیٹھے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں، اللہ نے 5 آیتوں میں تعریف اپنی کی، دلیل بنایا رسول کو، دلیل بنایا رسول کو۔ ہاں میں آل محمد کو بڑھاتا ہوں، کس میں بڑھاتا ہوں؟ سب سے پہلے تو اللہ پر بتلا دے کہ اللہ نے تعریف اپنی کی ہے، دلیل بنایا ہے رسول کو۔ اگر دلیل میں کوئی عیب ہو تو یہ دلیل کا عیب نہیں، دلیل دینے والے کا ہے۔ زبان سے میں نے کہا کہ اگر دلیل میں کوئی عیب ہو تو یہ دلیل کا عیب نہیں، یہ دلیل دینے والے کا عیب ہے۔ اللہ نے تعریف اپنی کی، دلیل بنایا رسول کو۔ اللہ نے کہا عبدالحکیم جو میرے رسول سے عیب نکالے، سمجھنا ہے رسول سے عیب نہیں نکالتا، اس بےمان کا میری ذات ہے۔ ایسے نہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں سب جتنے بھی ہیں، ایک مرتبہ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ نہیں دیکھا میں نے کیا گھبرائے نہیں میرے بولے، اللہ نے تعریف اپنی کی اور دلیل بنایا رسول کو، میرا ایسا رسول، میرا ایسا رسول۔ یہ میرے الفاظ ہیں۔ یا اللہ آپ نے مدنی صورتوں میں کیوں نہیں کہا؟ مدنی صورتوں میں کیوں نہیں کہا؟ یہ مکی صورتوں میں کیوں کہا کہ میرا عبد، میں اس کا طالب، میں اس کا طالب، یہ میرا مطلوب؟ اللہ طالب، رسول مطلوب، انتظار طالب کرتا ہے، مطلوب نہیں۔ نہیں سمجھا جا رہا کہ انتظار طالب کرتا ہے، مطلوب نہیں۔ میں نے کہا اللہ مکنی آیتوں نے کیوں نہیں کہا، یہ مکی آیتوں نے کیوں کہا؟ ہاں اللہ نے کہا عبدالحکیم میں ان کے ذہنوں کو جانتا ہوں، اگر مدنی آیتوں نے کہا تھا پھر آپ کو کہتے ہاں محنت کر کے آخر میں جا کر اللہ کا مطلوب بنا، محنت کر کے آخر میں جا کر اللہ کا محبوب بنا۔ اللہ نے کہا نہیں، سب سے ہے، سب سے مطلوب ہے، سب سے میرا رسول ہے، سب سے میرا رسول ہے، سب سے بیعت ہے، اب سب سے میرا رسول ہے، وہ میرا ہے، میرا۔ اب میں نے کیا جھگڑے کی کون سی بات ہے؟ یہ کون سی ہے کہ جس پر تم نے اتنی جو کتابیں لکھی، لاکھوں کتاب، اور رسول کی زندگی کا تم نے کوئی پہلو نہیں چھوڑا جس میں تم نے عیب نہیں نکالے؟ اور میں تمہیں کیا سمجھوں؟ لیکن پھر بھی ہماری شرافت ہے کہ ہم نے کسی کو کافر نہیں کہا۔ ہماری شرافت سے ناجائز فائدہ مت اٹھا۔ میں نے کہا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے سوچا یعنی ہمیں چھوڑو، لڑتے مسلمان، کوئی کہہ رہا نہیں رسول جو تھا وہ روحانی طور پر اوپر گیا تھا کام کوشن پر، جسمانی طور پر چھوڑ گیا تھا، آپس میں لڑا، وہ اس کو برا بلا کر رہا ہے، وہ اس کو برا بلا، مسجدوں پر قبضے ہو رہے، اب تو مسجدوں پر قبضے ہو رہے، مسجدوں پر۔ وہ دیکھو رسول کو نور مانتا ہے، وہ دیکھو رسول کو بشر مانتا ہے۔ ارے تو جو کہا کہ جو قرآن میں ہے، رات ایک آدمی آیا
بہرحال اس کو میں چھوڑتا ہوں، لیکن میں نے عرض کیا میرے دوست میرے بزرگ، میں کیا کہ قرآن ہے نہیں، کیوں آپس میں لڑتے ہو؟ لڑتے کیوں آپس میں؟ کہ رسول جسمانی طور پر گیا تھا یا روحانی طور پر؟ بھائی جھگڑا تو تب کرتے جب رسول نے کہا ہوتا کہ نہیں گیا تھا، جھگڑا تو تب کرتے جب رسول نے کہا ہوتا کہ میں گیا ہوں، پھر ہم جیسا تھا نا، جیسا خب تھا، ہم جیسا تھا نا بھول گیا، اگر جب رسول کہتے کہ میں گیا ہوں تو پھر تم جھگڑا کرتے، یا رسول نے تو کہا ہی نہیں ہے، اللہ نے کہا ہے سبحان الذی اسرا، اسرا پہلے متعدی ہے کہ پاک ہے اللہ کی ذات جو اپنے عبد کو خود لے کر گیا، خود لے کر گیا، ارے لے کر گیا ہے اللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ بے ایمان تمہارا اللہ پر یقین نہیں ہے، تمہارا ہے نہیں، یہی ہے بنیاد ہے کہ یہاں کو 14 پر سے لے کر پروپیگنڈا شیعہ اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں، ہر سال یہ لکھاتے ہیں، ہاں وہ مجھے پتا ہے، سب کچھ مجھے پتا ہے، لیکن میں نے اس کا نہیں دو آئیے 2 آیتیں اور پڑھ کر پھر خریدانا چاہتا ہوں، کوئی حدیث نہیں پڑھوں گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، حالانکہ اگر میں حدیث پڑھوں تو پڑھ سکتا ہوں، آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف، اور اللہ نے سورۃ طلاق میں ساتھ گھبراتے ہیں، اللہ نے سورۃ طلاق میں ساتھ فرمایا، اب انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لِیُخْرِجَ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا، اور وہ ذکر اس کا رسول ہے، اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا اور وہ ذکر اس کا رسول ہے، رسول ذکر ہے کس کا؟ رسول ذکر ہے اللہ کا، اللہ ذاکر، رسول ذکر کس کا؟ اللہ کا، اللہ ہے ذاکر اور رسول ہے ذکر، پھر وہی بات اللہ نے کہی کہ اللہ کی ذاکر رسول ذکر، نہیں لالا ہونا ایسا چاہیے تھا کہ رسول ہوتا ذاکر، تو ہوتا اس کا ذکر، سمجھا جا رہا تم سمجھا جا رہا لالا تو ہے ذاکر اور رسول ہے ذکر، ہونا ایسا چاہیے تھا کہ تو ہوتا ذکر رسول ہوتا ذکر۔ اللہ نے کہا عبدالعزیز تو انسان کے مزاج سے واپس نہیں، میں اس کا خالق ہوں، اگر میرا رسول ہوتا ذکر، رسول ہوتا ذاکر، میں ہوتا ذکر، اگر رسول ہوتے ذاکر، میں ہوتا ذکر، تو آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوگا؟ میں نے عالم کثر میں پوچھا یا اللہ کیا ہوگا؟ اب دیکھیں میں ہوں ذاکر، میرا ذکر پیش ہو رہا ہے، میں ہوں ذاکر، میرا ذکر پیش ہو رہا ہے، میں چلا گیا مجلس میں پڑھ کر، اب ذکر کیسی دیکھی؟ یہ ہے غلط پڑھی، یہ ترجمہ غلط کیا، یہاں ہوں کیا ہے، میں کراچی میں ہوں، اعتراض ذکر پر ہو رہا ہے، کہاں سے بات کرنا تم سے بات کریں، ہے وہی ہے، جاتا رہا ہے، میں تو بھائی حیدرآباد میں دیکھا ہوا ہوں، اور یہ دیکھ رہے ہیں ذکر کو، یہ کیا ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ اعتراض کس پر ہے؟ ذکر پر، ذکر پر،
اصل میں یہ ذکر پر اعتراض نہیں، اصل میں ہے ذاکر پر اعتراض. یہ ذکر پر اعتراض نہیں، اصل میں ہے یہ ذاکر پر اعتراض. اللہ کے آواز عبدالحکیم اگر رسول ہوتا ذاکر، میں ہوتا ذکر تو پورے مسلمان کہتے. آخرکار ہم جیسا تھا نا، یہاں غلطی کی ہے، یہاں غلطی کی ہے، یہاں غلطی کی ہے. عبدالحکیم اب میں ہوں ذاکر، میرا رسول ہے ذکر. جس نے رسول پر اعتراض کیا، اس نے رسول پر اعتراض نہیں کیا، اس نے خود توحید ہے. یہ قرآن ہے. ہم تو اسی بات کو یعنی آج بھی کیا ہے کئی بھی میرے بھائی تو الگ الگ شارک ہو. ماتم قرآن میں دکھاؤ، کالے کپڑے قرآن میں دکھاؤ. بھائی اگر دکھاؤں تو پھر کیا ہوگا؟ اگر میں دکھاؤں تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن میں اپنے موضوع سے ہٹ کر بات نہیں کروں گا. انشاءاللہ یہ جو آپ نے کہا ہے یہ شب عاشور اور انشاءاللہ جو شام غریبہ ہوگی اس میں میں بتاؤں گا آپ کو. نہیں کیا میرے دوست میرے بزرگوں، کم از کم یہ جو میں نے ابھی 7-8 آیتیں پڑھی، کم از کم یہ میرا نہیں معاف کرنا میرے دوستوں، میں نہ کسی سے ڈرتا ہوں نہ کسی کا کھاتا ہوں. کم از کم مسلمان کا ایسا عقیدہ ہونا چاہیے حضور اکرم کی ذات کے بارے میں جتنا قرآن کے بارے میں. یعنی رسول کو ایک سا مانی یہ قرآن کو مانتا ہے. گھبرا کیوں رہے ہیں؟ کم از کم رسول کو اس طرح مانے جس طرح قرآن کو مانتا ہے. حالانکہ میرا عقیدہ ہے بنفس قرآن کہ رسول قرآن سے افضل ہے، کیونکہ قرآن مشروط ہے، رسول شرط ہے. اگر رسول نہ آتا تو قرآن نہ آتا. تو کم از کم رسول کو قرآن جیسا تو مان، کم از کم رسول کو قرآن جیسا تو مان، جیسا قرآن ویسا رسول ایسا تو مان. یہ جو حسین تمہیں سمجھ میں نہیں آیا یہ تو سمجھ میں نہیں آیا کہ تمہیں رسول سمجھ میں نہیں آیا. یہ جو تو علی پر اعتراض کر رہا ہے اس لیے تو کر رہا ہے کہ تمہیں رسول سمجھ میں نہیں آیا. اگر رسول سمجھ میں آ جاتا تو پھر علی سمجھ میں آتے. یہ نہیں چاہیے پہلے رسول سمجھ کر رہا تو نہیں کرنے کے بعد پہلے رسول کو سمجھے پھر علی سمجھ میں آئے گا. اگر رسول سمجھ میں نہیں آیا تو مرتے مرتے مر جاؤ گے، ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا. گھٹنا تو نہیں بھائی جس کو جہاں ملے وہ مسجد کے دوران اندر لائے. بیچارے مومن پریشان ہو جاتے ہیں، واقعی یہ ایسا نہیں ہے. جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائے. میں نے کیا کیا تھا، رسول کے پاس قرآن آیا ہے، رسول قرآن کے پاس نہیں گیا تھا. قرآن رسول کے پاس آیا تھا، رسول قرآن کے نہیں. آئیے میرے دوست کو میرے بزرگوں 73 فرقوں نے لکھا ہے، سر سیاہ فرقوں میں سیاہ فرقے میں نہیں لکھا. جب علی کعبے میں آئے تو رسول رک گئے تھے لینے کے لیے. توجہ چاہ رہا ہوں کیوں قرآن تو رسول کے بعد خود آیا اور ابھی کعبے میں بیٹھا ہوا ہے. ابھی
वही अभी काबे में बचाया है। और चचा को क्यों नहीं कहा कि लेकर आओ? चचा को क्यों नहीं कहा जनाब अभी तालिम को कहते कि लेकर आ? ये खुद क्यों गया, ये खुद क्यों गया? हाँ मेरे दोस्तों, ये हमारा रात दिन का मुशाहिदा है। जामिल भाई ने, अली भाई ने, कामरान भाई ने मुझे बार बार खत लिखे। अब लखी इस मसला आप महरम करें। मैंने खत लिखा, कामरान भाई को मिला, खत को चूमा, मेरे भाई का खत आया है। मेरे दोस्तों घबराए नहीं, मेरे भाई का खत आया है। जो जिससे मोहब्बत करता है, जिससे मोहब्बत करता है उसको उसकी हर चीज अजीब लगती है। उसका हर महबूब का हर खेल महबूब होता है, महबूब का हर खेल महबूब लगता है। भाई कामरान भाई चूमा, मेरे भाई का खत आया है। लेकिन जब मैं आया तो एयरपोर्ट पर पहुंचा। जब मैं आया तो खत पोस्टमैन खुद लेकर आया था। कामरान भाई तो साफ नहीं गए थे। समझ गए क्या मेरे दोस्त? कामरान भाई तो साफ नहीं गए थे। पोस्टमैन खुद भाई को घर आया था, खुद भाई को घर आया था। लेकिन जब मैं आया तो कामरान भाई खुद एयरपोर्ट पर आए, खुद लेने के लिए आए। पूछा सलमान ने पूछा, कामरान देते जब खत आया था तो आप पोस्टमैन के साथ नहीं गए थे और आज खुद जाते हो एयरपोर्ट पर? का अब्बू जान पहले खत आया था, आज खत वाला आया है। समझ जाता रहा हूँ, पहले खत आया था, आज खत वाला आया था। और रसूल ने भी सहाबे कराम को बताया कि देखो कुरान मेरे पास आया है। आपको पता है कि नहीं मेरे पास क्यों गया था? इसीलिए बिना को बताने के लिए कि बाद में कुरान आएगा। आज कुरान का बाहर खत्म है। आज कुरान का बाहर आया है, आज कुरान वाला आया है। तो कम से कम अली की तो बात नहीं करता, मैं तो रसूल की बात करता हूँ। कम करूंगा अली की, थोड़ा तो अली की भी करूंगा, थोड़ा तो अली की भी बात करूंगा। कम अज कम रसूल को कुरान जितना तो माने। अब आइए कुरान से पूछिए, कुरान को कैसे माने? कुरान को कैसे माने? कुरान को कैसे माने? तो कुरान ने बढ़कर जवाब दिया सूरत आमीन सजदा में, यह किताब अजीज ला यातीही बातिल मिन बैन यदैहि वला मिन खल्फिही तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद। अब्दुल हकीम, ये मेरा वो कुरान है जिसके आगे पीछे दाएं बाएं शैतान का कोई दखल नहीं, शैतान का कोई तसल्लुत नहीं। यानी जिसके ऊपर शैतान का तसल्लुत नहीं होता उसको कुरान की इस्लाह में मासूम कहते हैं। यानी मेरा कुरान मासूम है। बड़ा जुमला 4 आयतें पढ़कर फिर आपसे पूछेगा। नहीं मेरे सामने देखने वाले भाई, ये सूरत हामीन की सजदा की आयत तो मेरे कुरान वो है जिसके आगे पीछे दाएं बाएं शैतान का कोई गुजर नहीं, शैतान का बातिल का कोई गुजर नहीं। और जहाँ शैतान का गुजर न हो वो होता है मासूम। अल्लाह ने कुरान के लिए कहा और सूरत जिन में अल्लाह ने इरशाद फरमाया। मैं कहता हूँ कानून कुरान, जो कुरान का जो कानून है वो आपको आ जाए तो आपको कभी अल्लाह ने कुरान में कोई बात छोड़ी नहीं जिसका अल्लाह ने जवाब न दिया हो। सूरत जिन में इरशाद हुआ आलिमुल गैब फला
یظہر علی غیبی آتا الا من ارتضی من رسول علم غیب میں اللہ جانتا ہوں یا وہ میرا رسول جانتا ہے جس کو میں نے مرتضی بنایا ہے. تمام سے باتیں کریں بھائی انہوں نے کوئی بات نہیں کری. علم غیب میں اللہ جانتا ہوں یا وہ میرا رسول جانتا ہے جس کو میں نے مرتضی بنایا ہے. اور یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آیا. 3 لفظ ہے, اگر 3 لفظ سمجھ میں آ جاتے تو پورا اسلام سمجھ میں آ جاتا. مصطفیٰ, مجتبیٰ, مرتضیٰ. مجھے مزہ آ رہا ہے. سارے پڑھے لکھے حضرات کتنے لفظ ہیں؟ مصطفیٰ, مجتبیٰ, مرتضیٰ, اصطفیٰ, اجتبیٰ, ارتضیٰ. اصطفیٰ, اجتبیٰ, ارتضیٰ. جس طرح میں نے آج بھائی کہ اللہ نے ملائکہ کو بھی مصطفیٰ بنایا ہے. مصطفیٰ سے مجتبیٰ افضل, مصطفیٰ سے مجتبیٰ افضل. مجتبیٰ اللہ نے اس کو کہا ہے, یہ کل پڑھوں گا, جس کو اللہ نے ہادی بنایا ہے. اور مجتبیٰ سے مرتضیٰ افضل جس کو اللہ نے اپنی رضا کے لیے بنایا. نعرہ حیدری سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا. پتا تو نہیں ہے مصطفیٰ, مجتبیٰ, مرتضیٰ. پتا تو نہیں ہے میرے دوستوں, یہ رسول مرتضیٰ ہے. اللہ نے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبی احدا الا من ارتضی من رسول. علم غیب میں اللہ جانتا ہوں یا وہ میرا رسول جانتا ہے جس کو میں نے مرتضیٰ بنایا ہے. فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا. میں اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں حفاظت کا پورا انتظام کیا ہے. میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں حفاظت کا پورا انتظام کیا ہے. کیوں؟ لیعلم, تاکہ میں نہ کائنات کو دکھاؤں. کیا دکھاؤں؟ ان قد ابلغوا رسالات ربہم, تاکہ میں نہ کائنات کو بتاؤں کہ میرے رسول نے رسالت کے پہنچانے میں کوئی غلطی نہیں کی. بولنے والے جو اللہ نے قرآن کے لیے کہا اس سے بڑھ کر رسول کے لیے کہا. یہ ہاں آج اگر یعنی وہی سوال ہے, اللہ نے تو قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا, تو یہ اللہ نے رسول کے لیے حفاظت کا وعدہ نہیں کیا. اگر قرآن کے خلاف ایک لفظ کوئی نکالے پکڑو اس کو, پکڑو اس کو, یہ قرآن کی بے حرمتی کی ہے پکڑو اس کو, یہ واجب القتل ہے کیونکہ قرآن کی بے حرمتی کی ہے. ہاں یاد کا دکھ ہے, واحد کا نہیں. زبان سے بات کرے میرے نوجوان, مسلمان ہے کہ یاد سے محبت ہے, واحد سے پوچھ ہے. ارے ایمان سے میں نے کہا کہ قرآن سے پڑھ کر اللہ نے رسول کے لیے کہا, قرآن سے پڑھ کر اللہ نے رسول کے لیے کہا کہ میں اس کے آگے پیچھے حفاظت کا پورا انتظام کیا ہے تاکہ میں اللہ کائنات کو بتاؤں کہ میرے رسول نے رسالت کے پہنچانے میں کوئی غلطی نہیں کی. ایمان سے بتائیں آج میں اسلام آباد میں کہوں سنا وہ جو آئے تھے سلام جو سنت بکر ہے نا اس میں سنا لفظ میں غلطی ہے. کل اخبار میں آ جائے پکڑو اس کو, یہ واجب القتل ہے. ہمارے جذبات کو مجبور کیا, ہمارے جذبات کو مجبور کیا ہے. یہ واجب القتل ہے, اس کو کوڑے لگاؤ. کون سا میں نے گناہ کیا؟ قرآن سے غلطی نکالی ہے, قرآن سے غلطی نکالی ہے تو رسول کو کم از کم جو میں نے دونوں آئے تھے بھائی کم از کم قرآن کے ساتھ مانو نے, قرآن کے ساتھ مانو نے. ارے تو یہ فلا 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 کیا ہے؟ آج ہی کل ایک ہی ہفتے میں حکومت کا آج ہی میں بات کرے, حکومت کا
आजीनत साफ करे, जो कुरान की बेहरमती करे, जो कुरान से ऐब निकाले, वो भी राजनीति करते हैं, और जो मुल्ला रसूल से ऐब निकाले मैं देखो कि कितना मुल्ला बचते हैं कुरान का दर्शन है। ये नौजवान झगड़ा सुन रहे मेरे दोस्तों, ये आयत नजर नहीं आई, ये इतनी आयत तुम्हें कुरान में नजर नहीं आई। तू आए थे और तू आए थे और घबराए नहीं, मैं हदीस बेटे नहीं है, कुरान में दिखाओ। मुझे भी आता है, मैं भी कई बातें पूछ सकता हूँ। कई बात मैं करता हूँ। मुसलमानों हमारे नजदीक आओ, 1400 से पैदा हो रहे, शेख मजलिस में न जाना, शामी गरीबा में न जाना, खुदा जाने क्या होता है। ये बच्चों को जुबे करके उनका गोश्त पका, ये चीज इसलिए कि इनके मजलिस में न कोई जाए। और मुझे यकीन है, क्योंकि मेरे मौला हुसैन का फरमान है कि अब्दुल हकीम जो मेरी मजलिस में आता है वो है मेरा मेहमान, और जिसने एक मरतबा मेरी मेहमान खाई, एक मरतबा भी मेरी मेहमानी खाई, तो गैरत होगी तो फिर किसी के दरवाजे पर नहीं जाए। मेरा डर है, मजलिस में नहीं जाओ, बिदअत है, निकाह टूट जाएगा। क्या घरे में पड़ा? अब मैं हैरान हूँ, मुसलमान पढ़े लिखे लोगों पर, हाँ निकाह टूट जाएगा। अरे यहाँ निकाह टूटता नहीं, यहाँ निकाह मजबूत होता तो नहीं है मेरे दोस्तों, यहाँ निकाह मजबूत हो। इतनी प्रोपेगेंडा 1400 साल से चली है, और हर साल गांव के गांव मज़ाब हक़ानी शामिल होते जाते हैं। यानी मैं तो 10 दिन का यहाँ होता हूँ, रोजाना 1-2 आदमी वहाँ पहुँच जाते हैं। भाई हम सिया हो गए, भाई हम सिया हो गए हैं, भाई हम सिया हो गए हैं, हमें अली वलीला का कलमा पढ़ाओ। अगर मैं उनको दिखाऊं तो मुसलमानों बताओ मैं इनको कितने पैसे दिए हैं। एक पड़ोसी मुल्क है, एक पड़ोसी मुल्क है जो सियों को पैसा देता है, और अगर मैं तुम्हारे रात खोल दूं तो घबरा तो नहीं है समझे मेरे पर। यानी ये प्रोपेगेंडा है कि मजलिस में न जाओ, क्योंकि यहाँ ये मजलिस नहीं है, दरगाहे हुसैनी है। यहाँ जो भी आता है वो कुछ लेके जाता है। यहाँ काफी की बातें होती हैं, काफी की बातें होती हैं। मैंने क्या कम से कम और हुकूमत को जल्दी ऑर्डिनेंस पास करना चाहिए। गोली लगाए, जब तक गोली नहीं लगेगी अमन नहीं होगा। बता देता हूँ आपको, मैं गवर्नमेंट को बता देता हूँ नंबर से 10 साल मैंने बातें की है, 10 साल मैंने गवर्नमेंट को कहा, मीटिंग होती, उनकी वाली ने शिरकत की, 16 की सही ने शिरकत की। मैंने उनको कहा कि भाई जब तक सबसे पहले सेनेट में और पार्लियामेंट में एक कानून पास करे ताकि कोई मजहब के नाम पर न वोट ले न दे, क्योंकि हमारा पाकिस्तान नजरियाती मुल्क है। किसी की नानी सुनी है तो दादी सिया है, किसी का मामू सुनी है तो चचा सिया है, 3 भाई हैं तो 2 सुनी है, 1 सिया है, फिर आपस में रिश्तेदारी है। तो अगर ये मजहब के नाम पर होगा तो फिर दुश्मनी शुरू हो जाएगी। तो बंद करो। अगर वाकई आपको पाकिस्तान से प्यार है, मोहब्बत है तो बंद करो। साफ करो, कोई आदमी ने मजहब के नाम पर ईमान से बता कितने लाखों के तादाद में शिया बैठा हुए बैठे हुए हैं। लेकिन अगर मैं ऐलान करूं भाई मैं शिया हूँ, क्योंकि मैं कराची की बात करता हूँ, कराची की बात करता हूँ, और आपको पता वैसे तो मैं लोकल हिंदी हूँ उसका, लेकिन मैं कराची में, क्योंकि मेरे ससुराल है कराची में, उर्दू
تو میں وہاں جب بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں وہاں بھی ماشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، تو میں وہاں بھی میں جس میں کہتا ہوں کہ میں کتنا ہی خطیب صحیح، کتنا ہی تمہاری نظر میں بڑا خطیب کیوں ہوں، لیکن اگر میں کہوں کہ بھائی میں شیعہ ہوں، میں الیکشن میں کھڑا ہو گیا ہوں، مجھے ووٹ دو، تو میں نے کہا اور میری بھائیاں بھی مجھے ووٹ نہیں دیں گی. گھبراتے نہیں دیتا ہوں جو میں نہیں سمجھتا. میں نے کہا اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر، ہمیشہ کے لیے اس کو ختم کر. میں نے کہا کم از کم رسول کو قرآن جیسا تو مانو. آئیے گھبراتے نہیں دیتا ہے تو میں سمجھتا اللہ نے کیا کہا سورت زمر میں گھبراتے نہیں دے. دو آئے تھے پہلے دے دو کیا کر بھائی جلدی 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے، اس میں میرا تو قصور نہیں ہے. میں نے کہا یہ الفاظ ہیں سورت زمر کے. میرے قرآن میں تیرا پڑھنے میرا قرآن بے عیب ہے، میرا قرآن بے عیب ہے. لکھ دو قرآن جس سے چاہو 1000 قرآن بے عیب ہے. ہاں اب آئیے دوسرے عرصے لگاتا ہوں. میرے دوستوں ابھی کی سب کی قسم کھا کر کہا میرے دوستوں، ابھی کی محبت کی مستی میں کھاتا ہوں، علی کی محبت کی مستی میں کھاتا مل گئی. یہ الفاظ ہے سورت یونس کے، یہ سورت زمر کے، یہ الفاظ ہے سورت یونس کے. اور دیکھو کہ پیار سے اللہ اپنے محبوب سے بات کر رہا ہے. وما تکون فی شان وما تتلون من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہیدا اذ تفیضون فیہ. میرے حبیب تم کسی حال میں بھی ہو، کہاں بھی ہو، یہ بات بابو نہیں لگتی؟ کتنی پیاری بات ہے. اللہ اپنے حبیب کو رہتے میرے محبوب تو کسی حال میں بھی ہو، کسی حال میں بھی، کسی حال میں بھی ہو، چاہے بچہ، چاہے بوڑھا، چاہے جوان، چاہے حالت صحت میں، چاہے بیمار. میرے حبیب تو کہاں بھی ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے میدان میں، چاہے منبر پر. میرے حبیب تو کہاں بھی ہو، کس حال میں بھی ہو، چاہے تو قرآن پڑھتا ہو، چاہے تو اور عمل کرتا ہو. میرے حبیب 24 گھنٹے میری نظریں آپ کی ذات پر ہیں کہ کوئی داغ نہ لگ جائے. بات کرنے میں اتنا بڑا جملہ کہا ہے میرے بزرگوں. اب اس سے زیادہ میں کیا کہتا، میرے حبیب کی کسی حال میں بھی ہو، کہاں بھی ہو، چاہے قرآن پڑھ رہا ہو، چاہے کوئی اور عمل کر رہا ہو، 24 گھنٹے میری نظر آپ کی ذات پر ہے، کسی کی نظر نہ لگ جائے. کہاں سے بات کرو میرے بزرگوں، میرے قریب بیٹھنے والے، میرے حبیب کسی کی نظر نہ لگ جائے، کبھی کوئی داغ نہ لگ جائے. میں تیری طہارت کا گواہ، میں تیری عصمت کا گواہ، میں تیرے دین کا گواہ. ارے قرآن کے لیے تو 3 الفاظ، یہ اتنا اللہ نے بڑا جملہ کہہ دیا رسول کے بارے میں. میں نے کہا قرآن بے عیب، اللہ نے ہی رسول کے لیے کہا کہ میری 24 گھنٹے اس پر نظریں ہیں کہ کہیں داغ نہ لگ جائے. ایک جملہ ہے جائز. اور ویسے بھی میں کوئی عرب سے تو نہیں ہے کہ بھاگ جاؤں گا، ویسے بھی ہمیں بھاگنے کی عادت نہیں ہے. کمرہ تو نہیں جاتا رہا سمجھ جائے. یہ میں نے تنقید نہیں کی کیونکہ شاید کے بعد میں 3 آئے طور پر ہوا. تنقید کے حساب سے میں نے نہیں کہا میرے دوستوں کہ مجھے 3 آئے تو پڑھی ہیں، میں نے کیا کیا. اب اللہ نے کہا میرا قرآن بے عیب ہے اور اتنی بڑی آیت نازل کر دی کہ میرا رسول کہاں بھی ہو، کس حال میں بھی ہو، 24 گھنٹے اس کے ذات پر نظریں ہیں کہ کبھی داغ نہ لگ جائے. اب لکھ دو کہ رسول بے عیب ہے. قرآن کی طرح جس طرح قرآن بے عیب ہے اس طرح رسول بے عیب ہے. لکھ دو ایک جملہ، لکھ دو ایک ہی جملہ، ہمیشہ کے لیے جھگڑا ہی ختم ہو جائے، جھگڑا ہی ختم ہو جائے. میں نے تو رسول کی بات کی ہے،
پہلے تو رسول لکھ دو اس اخباری اسٹیٹمنٹ دلوائے، ٹی وی پر ان کا بیان ریکارڈ ہو جائے تو شرارتی ہے، ان سے یہ لکھنا لکھوائے کہ جس طرح قرآن بے عیب ہے اس طرح رسول بے عیب ہے، تاکہ ہمیشہ کے لیے جھگڑا ختم ہو جائے۔ مجھے پروردگار کی قسم مرتے مرتے مر جائیں گے، نہیں لکھ دیں گے، کیونکہ اگر مانتے ہیں رسول کو بے عیب جس طرح قرآن بے عیب ہے تو اپنے تمام ان کی جو پرانی باتیں ہیں پھر ہم 1400 سال پیچھے جائیں گے، پھر ہم 1400 سال پیچھے جائیں گے کہ اگر رسول ہے بے عیب، رسول ہے طاہر، رسول ہے معصوم، تو پھر رسول کے بعد منبر پر بھی وہ بیٹھے جو رسول کی طرح بے عیب کمان کی بات ہے۔ یہاں تو ہم کیسے بھی آئیے 3 آیت کے پاس پڑھ کر آئے تو قیامتوں کو ختم کر، میں گھبرا تو نہیں گا، میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی، کوئی تبصرہ نہیں کیا، آئیے پھر 3 آیت بھائی آیتیں پڑھنے پر تو بندہ شروع ہوئی ہے نا۔ ایک آیت ہے سورت نساء میں، وہ سورت وہ میں نے کبھی نہیں پڑھی، جب میں نے وہ آیت پڑھی تھی تو جنرل یال حق نے مجھے اریسٹ کروایا تھا اور یہاں لے کر آیا تھا تو بلا مفتی صاحب کو پتا کہا تھا یہ آیت تو ہے لیکن پڑھی سی بڑا تو نہیں جہاں میری آواز آ رہی ہے تو یہ بھائی آیتیں ہیں قرآن حکیم کی، آپ کو پتا میں نے ہر تقریر میں بتاتا ہوں کہ میں بھائی کامرس کا طالب علم ہوں، میں نے یونیورسٹی میں اگر پروفیسر تھا تو کامرس کا، تاریخ کا، میں نے مجھے تاریخ کا پتا نہیں، میرے بھائی بیٹھے ہیں سب در سنچا سن کے کافی ہو گئے موجود ہے جو میری ابتدائی زندگی جانتے ہیں۔ اکبر میں خطیب اچھا آدمی معزز آدمی اس کو مانتا ہوں جس کی اپنے گھر میں عزت ہو، زبان سے بات کر میرے بھائی، زبان سے بات کر، توجہ کیا رہا ہے میرے دوستوں، تو یہ الفاظ ہیں سورت ابراہیم کی، عجیب الفاظ ہیں، میں کیا کروں، قرآن میں جو الفاظ ہے میں کہاں جاؤں، میں نے تو نام کا مجھے پتا، اللہ بھی نام مجھے ناموں کا پتا نہیں، معاف کرنا میں نے کنٹراورشل گفتگو کا میں عادی نہیں، یہ آپ کے اوپر آپ پڑھے لکھے آپ جا کر دیکھیں مجھ سے لگتے میرے پاس روک کے رکھے کیونکہ میں مسلمان بھائی کے لیے آیا ہوں اور میری تقریر تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہے کیونکہ میں تاریخ کا طالب علم نہیں ہوں۔ یہ الفاظ ہے سورت ابراہیم کی، اللہ نے فرمایا کہ میدان حشر میں تمام آدمی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے، میدان حشر میں تمام آدمی اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے، للذین استکبروا انا لکم تبعا، اس وقت جو کمزور کیے ہوں گے وہ آئیں گے ان کے پاس جن کو انہوں نے بڑا سمجھا تھا، ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے قبلہ ہم نے آپ کو بڑا سمجھا، ہم نے آپ کو حاجی سمجھا، انا کنا لکم تبعا، ہم نے تمہیں تمہاری پیروی کی، ہم نے تمہاری اتباع کی، فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، آج اللہ کے عذاب کو تھوڑا تھا ہم پر ہلکا کرو، دیکھو دنیا میں ہم نے تمہیں مانا تھا، اسی امید پر اس قیامت میں تم چھڑاؤ گے، ایسا میں آپ کے چہرے پر دیکھ رہا ہوگا نا، سمجھے آپ نے ابھی تک مجھ سے بات نہیں کی، اللہ نے فرمایا میدان حشر میں آدمی آ جائیں گے اور پھر جائیں گے ان کو جنہوں نے بڑا سمجھا تھا، سامنے تمہیں جنہوں نے آدمی سمجھا بڑا سمجھا تو ہم نے تمہاری اتباع کی، تو آج اللہ کے عذاب کو تھوڑا سا ہم پر
ہم نے اس لیے تو تمہیں حاجی مانا تھا، بڑا مانا تھا، ساری زندگی ہم تمہاری سیوا کرتے رہے، ساری زندگی ہم تمہاری پیروی کرتے رہے. اب کرنا یہاں مریضوں کی جو فریاد تھی وہ ختم ہوئی اور حاجی کا جواب شروع ہو گیا. قالوا لو هدانا الله لهديناكم. اس وقت حاجی کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت کرتا تو ہم تمہاری ہدایت کرتے ہیں. جہاں اگر اللہ ہماری ہدایت کرتا تو ہم تمہاری ہدایت کرتے. سوال علینا، عذاب دونوں پر برابر. آپ نے یہ سمجھا ہے کہ ہم پر عذاب کم ہے، عذاب دونوں پر برابر ہے. یہ کس کا جواب ہے؟ حاجی کا. کون؟ مجھے کیا پتا ہے؟ قرآن کا مجھے کیا پتا، مجھے کیا پتا. حاجی کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت کرتا ہم تمہاری ہدایت کرتے اور عذاب دونوں پر برابر ہے. اجر دینا ہم صبرنا، چاہے چیخیں ہم چاہے چلائیں آج کچھ نہیں ہوگا، کتنا بھی چیخیں ہم چلائیں کچھ نہیں ہوگا. مال نام مریض، اے ہمارے پیارے مریدوں، مال نام مریض، یہاں کوئی بھاگنے کی جگہ ہوتی تو بھاگ کر چلتے. نے جملہ کر دیا یہاں کوئی بات نہیں. میرے مسلمان بھائیوں، اس میں تو پتا چلا کہ قیامت میں جہاں امام ہوگا وہاں مرید ہوں گے، اور جہنم امام وہ ہوگا جس کو دنیا میں بھاگنے کی عادت ہے. اس لیے کہا ہے کہ اگر بھاگنے کی جگہ ہوتی تو بھاگ کر چلتے. اب میرے دوستوں، خاص کر کے میں سیاہ حضرات کو نوجوانوں کو بات عرض کرتا ہوں، کوئی تم جہنمی کہے نا کچھ نہ کہو، کافر کہو کچھ نہ کہو، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ جہنم میں وہ جائے گا جس کا امام جائے گا، اور امام وہ ہوگا جس کو بھاگنے کی عادت ہے. ہم جہنمی ہیں اگر کسی زمین علی بھاگا ہے. یہی کربلا والوں کا درس ہے، یہی کربلا والوں کا درس ہے. ہاں، اس لیے بخاری نے کہا تھا اور نانا سے مخاطب ہو کر کہا تھا، نانا جیسے مجھے صحابی ملے ایسے صحابی آپ کو بھی نہیں ملے. ارے ہاں، کہتے رہے جس کو جانا ہے چلا جائے، اداداران حسین جس کو جانا ہے وہ چلا جائے. ہاں، اداداران حسین بانان مجاز نے مجھے ابھی کہا، مومنین کہا، میرے دوستوں میرے بزرگوں، یہ وہ خاندان ہے جس کو بھاگنے کی عادت نہیں تھی، مصیبت میں بھاگنے کی عادت نہیں تھی. ارے ہاں میرے دوستوں، اسے بار بار ایک مرتبہ حسین نے واقعہ بیان کیا تو جناب اکبر نے کہا بابا ہم حق پر نہیں ہیں. کہا بیٹا ہم سے زیادہ حق پر کون ہے؟ تو کہا بابا جب ہم حق پر ہیں تو پھر موت کا ڈر کہے گا. بابا پھر موت کا ڈر کہے گا. ہاں میرے دوستوں، معاف کرنا نوجوانوں، آج یہ حکم دیا گیا ہے کہ اکبر کی شہادت پڑھی، مجھے اکبر کی شہادت نہ پڑھائیں. اکبر کی شہادت وہ ہے جو بطور برداشت نہیں کر سکتی. ہاں میرے دوستوں، جناب اکبر کی شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں ہے. کربلا میں 100 شہادتیں ایسی ہیں جنہوں نے حسین کو بوڑھا اور غریب بنا دیا. ہاں میرے دوستوں، ایک اکبر کی شہادت
جناب عباس کی شہادت. ہاں زاداران حسین، ہاں میرے دوستوں جناب اکبر کی شہادت. میرے دوستوں ہمارے بزرگ علماء نے، روحانی علماء نے خواب دیکھا، خواب میں حسین کو دیکھا، اور جب حسین کی زیارت کی تو دیکھا تو حسین کے سینے پر پٹی بندھی ہوئی ہے. علامہ ہلی اللہ رحمت فرماتے ہیں جب میں نے زیارت کی تو قدموں پر گر پڑا اور کہا مولا یہ آپ کے سینے پر پٹی کائے کی ہے؟ تو مجھے کہا کربلا میں مجھے بہت زخم لگے تھے اور سارے زخم ختم ہو گئے، لیکن اکبر کا مطلب اکبر کا حسین ہاں مشہور ہو گیا تھا مدینے میں. زینب ابن اکبر ابن زینب. کون اکبر؟ زینب کا بیٹا. کون اکبر؟ زینب کا بیٹا. بیوی نے 17 برس اس کو پالا. اور میرے دوست میرے بزرگوں مجھے مجلس کی قسم ہے جب یہ قافلہ مدینے سے نکلا تھا کسی منزل پر بیوی زینب نے آن محمد کا نہیں پوچھا. ہر بار اکبر کا پوچھا. اکبر بیٹے پیار کو نہیں لگی، اکبر بیٹے گرمی کو نہیں لگی، اکبر بیٹے سر پر کپڑا رکھو کہیں ٹھیک نہ لگ جائے. حسین کی شان سے یہ قافلہ کربلا پہنچا. اداکاران حسین جو جملے کرنا چاہتا ہوں میرے دوستوں میرے بزرگوں، حمید بن مسلم کہتا ہے، یہ صحیح روایت ہے، حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے کربلا کا ایسا شہید نہیں دیکھا جیسا میں نے اکبر دیکھا. کہا جب اکبر نے آخری سلام کیا اور خانے سے نکلے تو پھر واپس جاتے تھے، پھر بھی بیان کے دروازے پر کھڑی ہوتا اور اکبر میں سے ایک مرتبہ اور زیارت کرا، ایک مرتبہ اور زیارت کرا، ایک مرتبہ اور زیارت کرا. میرے دوست حمید بن مسلم سے پوچھا تھا کسی نے کہ تم نے کربلا کے میدان میں بیوی زینب سے سر سے چادر اتر کے دیکھی؟ ایک مرتبہ دیکھی جب اکبر گھوڑے سے گرے. کہا جب اکبر گھوڑے سے گرے میں نے بیوی زینب کو دیکھا کسی میں سے دوسرے خیمے میں آئی میری آدھی چادر سر پر تھی، آدھی زمین پر تھی، آدھی زمین پر تھی. ہاں سادارہ نے دکھائے. میرے دوستوں میرے بزرگ جب جناب اکبر تیار ہو کر گھوڑے پر سوار ہوئے، یہ بڑا مسائل ہے، یہ بڑا مسائل ہے. جب جناب اکبر ہلے تو دور تک حسین گئے اور جب جناب اکبر نے مڑ کر دیکھا کہ بابا آپ میرے پیچھے کیوں آتے ہیں تو تاریخ میں حسین کا ایک ہی جواب ملتا ہے اکبر بیٹے کاش آپ کو اکبر کے سب دیتا کاش اکبر آپ کو اکبر کے سب دیتا ہوتا پھر میں آپ سے پوچھتا. دادا نے حسین جناب اکبر گھوڑے سے گرے، جناب اکبر گھوڑے سے گرے. مجھے منظر اور یہ صحیح روایت ہے کربلا کا ہر شہید جب گھوڑے سے گرا، کربلا کا ہر شہید جب گھوڑے سے گرا تو حسین کو پکارا. کسی نے کہا مولا مدد کر، کسی نے کہا پاپا مدد کر، کسی نے کہا چچا مدد کر. لیکن جب اکبر گھوڑے سے گرے تو وہیں سے آیا بابا میری لاش پر شہید نے کہا کہ ہماری لاش لیکن جب اکبر گھوڑے سے گرے میری بابا میری لاش پر میری لاش پر اور میرے دوستوں علامہ مجدد رحمت نے لکھا کہ 3 مرتبہ اکبر نے کہا یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی، دادا علی میری مدد کر، دادا علی میری مدد کر، دادا علی میری مدد کر. میرے دوستوں حسین یہ الفاظ میں
اور حسین نے اپنے بابا کو پکارا، یا علی ابو علی، بابا نوجوان میں لڑکے کی لال کر جا رہا ہے، بابا نوجوان لڑکے کی لال کر جا رہا ہے۔ حسین آیا، حسین آیا، حسین آیا، اور میرے دوستوں جب آیا تو جناب اکبر نے کہا، بابا آپ نے دادا کو پکارا، میرا دادا پہنچ گیا ہے۔ بابا آپ نے میرے دادا کو پکارا، میرا دادا پہنچ گیا ہے۔ اللہ نے میرے پاس کتاب پڑھی ہے، زینب کبریٰ، زینب کبریٰ کتاب پڑھی ہے۔ سید آغا مہدی نے جو بڑا محقق تھا، اس نے لکھا ہے کہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ اکبر کی لاش پر حسین سے پہلے زینب پہنچ، اکبر کی لاش پر حسین سے پہلے زینب پہنچ گئی تھی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جناب اکبر نے کہا، بابا آپ نے دادا علی کو پکارا، میرا دادا پہنچ گیا۔ حسین کا بیٹا آپ کو کیسے پتا چلا؟ ہاں بابا، دادا علی آئے، دادا علی کے ہاتھ میں 2 پیالے تھے، اور دیکھو گھر سے 2 پیالے تھے، 2 پیالے تھے، ایک پیالہ مجھے پلایا، ایک پیالہ مجھے پلایا، اور دوسرے ہاتھ میں دوسرا تھا۔ میں نے کہا، دادا یہ اور ہاتھ میں جو پانی کا اوپر کا پیالہ ہے یہ کس کے لیے ہے؟ تو میرے دادا نے رو کر کہا، اکبر بیٹے میرا حسین بڑا، اکبر بیٹا میرا حسین بڑا پیاسا ہے، اکبر بیٹا یہ پانی میں نے حسین کے لیے رکھا ہے۔ دادا نے حسین، میرے دوستوں، جناب اکبر نے کہا، بابا مجھے خانے میں لے کے چلے۔ بابا میری ماں سید لوگی، میری ماں سید لوگی نہیں ہے، میرے سیاسی بھائیوں، خدا جانے ذاکر حضرات کیا کرتے ہیں، لیکن قبلہ یہ صحیح روایت ہے کہ جب حسین نے دیکھا تھا کہ اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے تو جناب لیلا دروازے پر کھانے میں پہنچاؤ، نے دکھائے۔ میرے دوستوں، حسین نے کہا، آؤ کرنے کے تم جوان ہے، دونوں باہیں میرے گلے میں ڈال دے، دونوں باہیں میرے گلے میں ڈال دے۔ میرے دوستوں، اکبر نے ایک بازو حسین کے گلے میں ڈالا اور ایک ہاتھ اپنے سینے پر رکھا۔ حسین نے کہا، بیٹا دونوں ہاتھ